بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک اور سچا واقعہ جو میری روحانی زندگی سے وابستہ ہوا، اس کے ساتھ حاضر ہوں۔ واقعہ اصل ہے لیکن نام جگہ وغیرہ فرضی ہیں تاکہ کسی کے لیے اعتراض کا باعث نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا، لوگوں کا کافی رش تھا، خواتین و مرد، بچے پارٹیشن کے اطراف میں تھے۔ ایک ایک کر کے مریض کو دیکھنے کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک سے شور ہوا اور دیکھا تو گیٹ کے پاس ایک خاتون گری پڑی تھی اور اس کے ساتھ آنے والے غالباً 3 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ اس کو اٹھانے کے لیے ہلکان ہو رہے تھے مگر ناکام تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا اس لڑکی کو، تو لڑکی کے شوہر نے بتایا کہ اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور کوئی چیز حاضر ہوتی ہے جو باتیں بھی کرتی ہے، اس کو مارتی بھی ہے۔ میں نے پانی پہ دم کیا اور اس پر چھینٹا دیا تو وہ ہوش میں آئی۔ میں نے ان کو اندر آنے کا کہا اور مریضوں میں مصروف ہو گیا۔ واضح رہے کہ میرے پاس جسمانی روحانی ہر طرح کے علاج کے لیے لوگ آتے رہتے تو رش رہتا تھا۔ خیر جب نمبر آیا تو لڑکی کا نام پوچھا، چیک کیا تو جنات کے مسائل تھے اور تھے بھی کثیر، اور مسئلہ یہ تھا کہ معاملات تقریباً 10 سال پرانے تھے۔ خاتون کا نام فری تھا۔ فری 2 بچوں کی ماں تھی، شادی کو قریب 8 سال ہونے کو تھے۔ فری پنجاب سے بیاہ کر کراچی آئی تھی۔ بعد میں فری کے گھر والے بھی کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ فری کے شوہر اور بھائی کو جب میں نے کہا کہ یہ تو اس کے ساتھ 10 سال پرانا مسئلہ ہے اور یہ اس کے پرانے گھر سے لگا ہے، تو پھر جو انہوں نے داستان سنائی وہ کافی خطرناک اور تکلیف دہ تھی۔ فری کی عمر اس وقت قریب 30 سال کی تھی۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ شادی سے 2 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فری کے بھائی کے مطابق واقعہ کچھ یوں ہوا کہ پنجاب میں ان کا گھر ایک کچے علاقے میں تھا اور کافی کشادہ تھا اور والد صاحب کے زمانے سے وہاں گزر بسر تھی۔ فری کے واقعے نے پوری لائف بدل دی اور وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ ایک دن فری شام کے وقت اپنے گھر کے صحن کے آخری حصے میں گئی جہاں 2 درخت تھے۔ ان درختوں پر جنوں کا ڈیرا تھا۔ کوئی تنگی نہیں ہوئی تھی کبھی بھی، اس وجہ سے کوئی توجہ نہیں ہوئی کہ ایسا بھی کچھ ہے۔ فری جس وقت وہاں گئی تو مغرب قریب تھی۔ وہ وہاں سوکھے کپڑے اتار رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ گری تو درخت کے عین نیچے تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ فری کا بھائی اسے اٹھا کر اسے کمرے میں لایا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی تو اچانک سے وہ چیخی اور مردانہ آواز میں بولنے لگی۔ گھر والے ڈر گئے کیونکہ اس کا چہرہ بہت خطرناک اور آنکھیں لال سرخ تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ ساتھ ساتھ لڑکی کا چیخنا بھی جاری تھا۔ مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان کو بتایا تو انہوں نے دم کیا اور پانی دے کر گئے کہ پلانا۔ اس وقت تو قدرے بہتر ہوئی، پھر دوبارہ بگڑ گئی اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ۔ مولوی صاحب کو بتایا تو معذرت کر لی کہ یہ جنات کا چکر ہے اور کثیر ہے، کسی عامل کو بلا لے۔ خیر قصہ مختصر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فری کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ دورے کی کیفیت میں منہ سے خون آ جانا، الٹی کرتی تو خون کے لوتھڑے نکلتے، جسم پر زخم ہو جاتے۔ بقول فری کے بھائی کے کافی عاملوں سے علاج ہوا، میڈیکل بھی دکھایا، رپورٹ ہوئی، سب کلیئر ہوتا، لیکن معاملات جوں کے توں۔ اسی دوران ایک ساہیوال کے قریب کوئی عامل تھے، ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ 2 شرطوں کے ساتھ علاج ہو سکتا ہے ورنہ وہ لوگ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ ایک یہ کہ علاج کے فوراً بعد اس کی شادی کر دینا، اور دوسری یہ گھر فوراً چھوڑ دو، مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق حامی بری۔ گھر چھوڑا اور فری کا علاج جاری ہو گیا۔ دوران علاج بتایا کہ اکثر ہمیں نئے گھر میں جو کرایہ پر حاصل کیا تھا بھاگنے کی، شور کی آوازیں آتی، بعض کوئی فری کا نام لے کے پکارتا، کبھی گھر پہ خون کے چھینٹے، کبھی پنجوں کے نشان۔ بقول بھائی کے کہ ہم لوگ بہت خوف زدہ رہتے تھے۔ اس دوران یہ سب تو تھا لیکن فری کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی اور وہ دورے کی کیفیت
خون کی الٹیاں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً 3 ماہ کا عرصہ لگا تو فری الحمدللہ بہتر ہو چکی تھی، اور عامل صاحب نے کہا کہ علاج پورا ہو گیا ہے، اب آپ لوگ اس کی شادی کر دو اور یہ کبھی دوبارہ پرانے گھر میں نہ جائے۔ خیر پھپھو کے بیٹے سے رشتہ ہوا تھا، اس لیے یہ مرحلہ طے ہو گیا، اور پھر ہم لوگ کچھ ٹائم بعد کراچی شفٹ ہو گئے۔ مومن آباد کا علاقہ تھا، گھر کشادہ تھا، بہن بہنوئی بھی ساتھ ہی رہتے تھے، اور ایک بیٹی کے ماں باپ بن چکے تھے۔ مومن آباد میں 4 سال کا عرصہ گزار کر غریب آباد شفٹ ہوئے تو برابر گھر لے لیا۔ اس دوران فری کے گھر دوسری ولادت ہوئی اور اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اس واقعہ کا دوسرا سرا یہاں سے شروع ہوا، جس کی وجہ سے مجھے ان حالات سے واقفیت ہوئی۔ فری ابھی نفاس کے دن میں تھی کہ اس کے سر میں درد رہنے لگا، اور کچھ دن بعد بڑھتے بڑھتے مدہوشی کی سی کیفیت ہونے لگی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ مزاج میں خرابی، جسم میں درد، نیند نہ آنا جیسی کیفیت ہوتے ہوتے پھر سے دورے پڑنے لگے۔ علاج کے لیے پھر وہی باغ دوڑ لگ گئی۔ شوہر، ماں، بہن، بھائی سب پریشان۔ اسی دوران میں کسی نے ان کو میرا بتایا تو وہ میرے پاس لے آئے، اور یہ کہانی میرے علم میں آئی۔ تفصیلات جاننے کے بعد ضروری تھا کہ مکمل چھان بین کرتا، کیونکہ حالات کے پیش نظر یہ بات واضح تھی کہ یہ وہی پرانے معاملات ہیں جو اتنے عرصے بعد حاوی ہو رہے ہیں۔ ان سے تمام معلومات لے کر فری کو دم کر کے اور پینے کے نقش دے کر رخصت کر دیا۔ میرے پاس جو تفصیل تھی وہ کچھ یوں تھی کہ یہ جنات کا قبیلہ تھا، جس میں لگ بھگ 50 سے زائد لوگ تھے۔ علاج میرے پاس شروع ہو چکا تھا، اور اس دوران کئی بار جن اتارے گئے اور جنات کو قید کرنے کا عمل کیا۔ دوران علاج فری کو بہت خطرناک دورے پڑے، اور اس نے بہت زیادہ چیخو پکار بھی کی، بہت گالیاں بھی سننے کو ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قریباً 1 سال مجموعی طور پر علاج کرتا رہا۔ دوروں کی شدت ختم ہوتی گئی اور صحت بحال ہو گئی۔ ایک نصیحت جو ہر آنے والے مریض کو کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت۔ آج اس بات کو طویل عرصہ ہو گیا ہے، فری کا بھائی اور شوہر جب بھی ملتے ہیں بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور الحمدللہ فری اب بالکل ٹھیک ہے۔